السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اللہ عز وجل فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محترم سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے دو بڑے چیلنج کیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اول تو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قرآن کے اندر ہی اس آیت کریمہ کو لے کر آئے۔ دوسرا، اس قرآن کو جب اس قرآن کا کتابچہ لکھا، ہر کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے شروع پہ کتاب کے بارے لکھا جاتا ہے، مصنف کے بارے لکھا جاتا ہے، مصنف اپنی کتاب کی خصوصیات کو لکھتا ہے۔ جب اللہ احکام الحاکمین نے قرآن لکھا اور اس کی خصوصیات میں کیا لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں۔ یہ قرآن کے دو بڑے صاف، ایک تو اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، دوسرا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آج آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، انجیل کے 2000 سے زائد ایڈیشن آ چکے ہیں۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے قرآن کا ذمہ میں نے حفاظت کا اپنے سر لیا ہوا ہے، قرآن جل بھی رہے ہیں، قرآن کو پانی کے اندر بھی پھینکا جا رہا ہے، قرآن کو کھارا بھی جا رہا ہے، تو اللہ کیا حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ احکام الحاکمین، اس کے تفسیر ہم پڑھیں اس آیت کی تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے معنوی حفاظت کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے من کو ان نہیں کر سکتا اور ان کو من نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کہتا میں نے تورات کو لیا، اس کو پڑھا، اس کو میں نے آگے پیچھے کیا، اس کی میں نے نیا جدید ایڈیشن کے نام سے مارکیٹ میں لانچ کیا، مارکیٹ میں اس میں میری لکھی ہوئی ساری جلدیں چلی گئی، پھر میں نے ایسی زبور کے ساتھ کیا، ایسی انجیل کے ساتھ کیا، جب باری قرآن کی آئی میں نے قرآن کو آگے پیچھے کر کے لکھنا شروع کر دیا، جب میں نے لکھا اور میں جدید ایڈیشن کے نام سے مارکیٹ میں لے کے آیا اور میری ایک بھی جلد اس مارکیٹ میں نہیں نکلی، اور الٹا اس کو سزا بھی ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، کوئی اس کے من کو ان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس نے نبی رحمت کے قلب نبوت پہ نازل کیا اور اس نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا۔ کوئی انسان اٹھے اور کہے کہ میں قرآن کو رد و بدل کر کے اس کا جدید ایڈیشن نکالوں گا، سورہ رحمان کی جگہ سورہ ملک لے آئے اور سورہ ملک کی جگہ سورہ رحمان لکھ دے، اور وہ مارکیٹ کے اندر لے کے آئے اور کہے کہ میں اس کا جدید ایڈیشن لے کے آیا ہوں، اس کی اس غلطی پہ اس کو سزا بھی ہوگی اور اہل علم اس پر آواز بھی بلند کریں گے اور اس کی اس غلطی کو اس کے سامنے رکھا بھی جائے گا کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کوئی اس کے من اور ان کو بھی چینج کرتا ہے، اور ایسے کئی مرتبہ ہو بھی چکا ہے، اور علماء کرام نے اس پر شدید احتجاج بھی کیے ہیں، شدید قسم کے، کہ قرآن کو یعنی ماننا کوئی بھی بندہ چینج نہیں کر سکتا۔ اور آج دیکھیں لاکھوں اختلاف ایسے ہیں کہ ہر فرقہ اتنی فرقہ واریت، اتنی فرقہ واریت، مگر آج تک قرآن کے من و ان کو بھی ہلایا نہیں گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔